بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 127 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 128 سے درس ہو رہا ہے۔ کل ہم یہ پڑھ کر آئے تھے کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے مضمون کو دوبارہ شروع صورت کی طرف لوٹایا ہے کہ شروع صورت میں جو احکامات بیان کیے گئے تھے انہی کا جو حصہ باقی تھا اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ شروع صورت میں جو احکامات ہم نے پڑھے ان میں سے ایک حکم یہ تھا کہ اللہ نے مردوں کو خطاب کر کے یہ فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع، کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے، یعنی گھر کا منتظم بنایا ہے، ان کو عورتوں پر اللہ نے حاکم بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو اللہ نے مرد کو ایک فضیلت عطا کی ہے، بہت سارے کام ایسے ہیں جو مرد کر سکتا ہے عورت نہیں کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اذان ہے، مرد دے سکتا ہے عورت نہیں دے سکتی ہے۔ امامت ہے، مرد کر سکتا ہے عورت نہیں کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے حکومت میں حاکم اور قاضی مرد بن سکتا ہے عورت نہیں بن سکتی ہے، تو اس اعتبار سے فضیلت۔ دوسرا اس لیے کہ مردوں کے ذمے اللہ نے عورتوں کا خرچہ لگایا ہے کہ عورتوں کو خود کمانے کی ضرورت نہیں ہے، مرد کے ذمے اس کا خرچہ ہے، مرد اس پر خرچ کرتا ہے، اس وجہ سے بھی اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا گیا تھا وہاں پر کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ عورت نافرمان ہو جائے، عورت مرد کی بات نہیں مان رہی ہے، سرکشی اختیار کر جائے، تو پھر مرد کو کیا کرنا ہے؟ کیا کچے دھاگے کی طرح فوراً اس کو توڑ کے طلاق دے کر الگ کر دینا ہے یا کوئی اور حکم ہے؟ تو بیان کیا گیا تھا واللاتی تخافون نشوزهن، اور وہ عورتیں کہ جن کی سرکشی اور بددماغی کا تمہیں اندیشہ ہو، یعنی تمہیں خوف ہے، تم دیکھ رہے ہو کہ یہ سرکشی اختیار کر رہی ہے، واللاتی تخافون نشوزهن، تو پہلی ذمہ داری مرد کی یہ ہے فعظوهن، کہ تم ان کو سمجھاؤ، ان کو نصیحت کرو، سمجھانے کی کوشش کرو۔ اگر تب بھی وہ باز نہ آئے تو وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو اب تم ان کے بستر الگ کر دو، اور اگر اس سے بھی بات نہ بنے تو وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر ہلکی سی مار لگانے کی اجازت دے دی، اس طرح کی مار کہ جس سے جسم کے اوپر کوئی نشان نہ پڑے، اور چہرے پر مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مسواک کے برابر لکڑی لے اس سے مارے، اب اس سے کتنی چوٹ لگے گی؟ کہا اس کی اجازت ہے۔ تو عورت سمجھدار ہوگی تو خود سمجھ جائے گی۔ اگر اس سے بھی بات نہ بنے تو پھر حکم تھا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، یعنی یہ تین مرحلے طے کرنے تک مرد کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے گھر کی بات باہر نکالے، نہ عورت کو اجازت ہے کہ اپنے گھر کی بات باہر نکالے۔ دونوں آپس میں مل کر رہیں اور آپسی جو جھگڑا ہے اس کو باہر کسی کے سامنے بیان نہ کریں۔ لیکن اگر معاملہ نہیں نمٹ رہا ہے، ان تین مرحلوں سے آدمی گزر گیا اور پھر بھی عورت باز نہیں آ رہی ہے، تو پھر حکم تھا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ اب دو حکم مقرر کیے جائیں، ایک عورت کے خاندان سے، ایک مرد کے خاندان سے، اور یہ دونوں بیٹھے، پوری پنچایت نہ بلائی جائے، صرف دو آدمی مقرر کیے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں اتنا ہی معاملہ بگڑتا ہے، سدھرتا نہیں ہے، سنبھلتا نہیں ہے، خراب ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا صرف دو آدمی
بیٹھے، اور اللہ نے فرمایا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، یہ دونوں بیٹھ کر غور و فکر کریں کہ مرد کی طرف سے زیادتی ہے یا عورت کی طرف سے زیادتی ہے، صلح صفائی کی کوشش کریں۔ اگر یہ صلح کرانا چاہیں گے دونوں آدمی جن کو حکم مقرر کیا گیا ہے تو یوفق اللہ بینہما، اللہ ان کے درمیان موافقت کو پیدا کر دے گا۔ تو وہاں حکم تھا اگر عورت کی سرکشی اور زیادتی عورت کی طرف سے ہو تو یہ حکم ہے۔ یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ عورت کی طرف سے سرکشی نہیں ہے، مرد کی طرف سے ہے، اور عورت کو اندیشہ ہے، یہ عورت جو ہے وہ خوف کھا رہی ہے کہ مرد اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، مرد اس کی طرف بے رخی کر رہا ہے، اس سے اعراض کر رہا ہے، اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے۔ اس صورت میں کیا حکم ہے اس کو یہاں پر بیان کیا، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، وَإِنِ امْرَأَةٌ، اور اگر کوئی عورت خافت من بعلها، خوف کھائے، اندیشہ کرے، من بعلها، اپنے شوہر سے، نشوزن، زیادتی کا، بد دماغی کا، سرکشی کا، یہ سارے ترجمے ہیں، او اعراضن، یا بے رخی کا، کہ وہ عورت سے اعراض کر رہا ہے، عورت کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا ہے، بے رخی اختیار کیے ہوئے ہے۔ تو اگر عورت دیکھ رہی ہے کہ شوہر زیادتی کر رہا ہے، مار پٹائی کرتا ہے، اسی طریقے سے جب آتا ہے آتے ہی فوراً گالی گلوچ اور برتنوں کا پھینکنا اور طرح طرح سے عورت کو اذیتیں پہنچا رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے، یا اسی طریقے سے عورت کو حال چال ہی نہیں پوچھتا ہے، بے رخی اختیار کیے ہوئے کوئی توجہ ہی اس کی طرف نہیں دیتا ہے، تو اس صورت میں کیا کرے؟ کیا عورت اس صورت میں اپنے شوہر سے علیحدگی کا مطالبہ کر سکتی ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ جلدی نہ کرے اس معاملے میں، بلکہ پہلے صلح صفائی کی کوشش کرے، ایک دم سے وہ علیحدگی کا مطالبہ نہ کرے، خلا کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سخت وعید بیان فرمائی کہ اگر کوئی عورت بلا وجہ اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتی ہے، خلا کا مطالبہ کرتی ہے، تو اس صورت میں اس عورت کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے بلا وجہ جو مطالبہ کرے گی۔ تو یہاں قرآن یہ تعلیم دے رہا ہے کہ یہ دونوں آپس میں صلح کی کوشش کریں، اور صلح کی کوشش میں کیا ہوگا کہ عورت اپنے کچھ حقوق چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے مرد کا دل عورت کے ساتھ جڑتا نہیں ہے، مزاج نہیں ملتا ہے، تو پھر مرد اس سے بے رخی اختیار کرتا ہے، یا تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے عورت زیادہ خوبصورت نہیں ہوتی ہے، یا اس کی کوئی عادت ہوتی ہے غصے میں رہتی ہے، یا کوئی اور عادت ہوتی ہے اس کی وجہ سے شوہر اس سے بے رخی اختیار کرتا ہے۔ تو اس صورت میں عورت کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ صلح کی کوشش کرے، اور صلح کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ اپنے حقوق کو معاف کرے، اپنے حقوق کو چھوڑ دے۔ مثال کے طور پر شوہر سے یہ کہے کہ جو مہر تم نے مجھے دیا ہے وہ میں تمہیں واپس کر دیتی ہوں، لیکن اللہ کے واسطے تم میری طرف توجہ کرو، یا اسی طریقے سے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرے، شوہر کے سامنے اچھی طرح بننے کی کوشش کرے۔ کوئی عادت شوہر کو پسند نہیں ہے، اس عادت کو وہ چھوڑ دے، اپنے آپ کو درست کرنے کی وہ کوشش کرے عورت، اور شوہر کے دل کو اپنی طرف مائل کرنے کی پوری کوشش کرے۔ اس کے لیے اگر اس کو اپنے حقوق چھوڑنے پڑتے ہیں تو حقوق بھی چھوڑ دے، یہ کہے زیادہ خرچے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں دال روٹی پر ہی خوش ہوں، زیادہ کپڑوں کی سوٹ اور بوٹ کی بھی مجھے ضرورت نہیں ہے، بس جو تم جس طریقے سے رکھنا چاہو مجھے رکھو، البتہ مجھے علیحدہ نہ کرنا، مجھے طلاق دے کر جدا نہ کرنا۔ تو عورت اس طریقے سے کہے، یہ نہیں ہے کہ پہلے بھاگ کر چلی جائے اپنے میکے میں اور وہاں سے جا کر پھر مطالبہ کرے کہ آپ مجھے جو ہے طلاق ہی دے دو، مجھے طلاق ہی چاہیے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہیں، بلکہ اس کو حکم دیا جا رہا ہے وہ صلح صفائی کی کوشش کرے۔ تو فرمایا فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، تو کوئی حرج نہیں ہے علیہما، ان دونوں پر، یعنی میاں بیوی پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں اس بات میں، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ دونوں آپس میں صلح کر لیں۔ صلح کرنا یعنی اچھی طرح آپس میں دونوں کسی بات پر آ جائیں اور صلح کر لیں، اور اپنے معاملے کو گھر کے اندر ہی دبائیں، اس کو باہر نہ نکلنے دیں، آپس میں صلح کر لیں۔
اس کے بعد قرآن کہتا ہے والصلح خیر، اور صلح کرنے ہی میں بہتری ہے۔ والصلح خیر، اور صلح بہتر ہے، صلح کرنا، آپس میں مل جل کے رہنا، یہی بہتر ہے۔ چاہے ایک دوسرے کو اپنے کچھ حقوق چھوڑنے پڑے، مثال کے طور پر کسی کی 2 بیویاں ہیں، اب ایک کی طرف وہ توجہ دیتا ہے، دوسری کی طرف توجہ نہیں دیتا، حالانکہ یہ شریعت کے خلاف کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب 2 بیویاں ہیں ان کے درمیان عدل کرنا، انصاف کرنا فرض ہے، تو یہ اس کو چھوڑ رہا ہے، اس کی وجہ سے گناہ گار ہو رہا ہے۔ لیکن اب ایک بیوی یہ نہ کہے کہ میری طرف یہ توجہ نہیں کر رہا ہے تو میں علیحدہ ہی ہو جاتی ہوں، وہ طلاق کا مطالبہ کرنے لگے، نہیں، بلکہ اپنے حق کو چھوڑ دے، یوں کہے کہ کوئی بات نہیں، تم میری طرف توجہ نہیں دیتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مت دو، بس یہ ہے کہ مجھے اپنی بیوی بنا کر ہی رکھنا، مجھے جدا نہ کرنا، الگ نہ کرنا۔ اس طرح اپنے حق کو عورت چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے، دونوں میں سے کوئی بھی اپنے حق کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا تو معاملہ نمٹ جائے گا اور دونوں کے درمیان صلح پیدا ہو جائے گی۔ اور اگر دونوں اپنی جگہ پر اڑے رہے، شوہر بھی اڑا ہوا ہے اور بیوی بھی اڑی ہوئی ہے، تو پھر تو دونوں کا رشتہ قائم رہنا مشکل ہے۔ لیکن قرآن یہ تعلیم دے رہا ہے کہ صلح کر لینا یہی بہتر ہے، اسی میں بہتری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وجہ سے یہ گھرانہ اجڑنے سے بچ جائے گا، ویران ہونے سے بچ جائے گا، ورنہ تو یہ اجڑ جائے گا، ویران ہو جائے گا۔ اور اگر بچے ہوں گے تو بچوں کی زندگی بھی تباہ ہو جائے گی۔ اگر دونوں کے دل نہیں مل رہے ہیں، کم سے کم بچوں کا ہی سوچیں وہ، کہ اگر ہم جدا ہو گئے تو بچوں کا کیا بنے گا۔ اس لیے کہ عام طور سے جب علیحدگی ہو جاتی ہے پھر وہ بچے کبھی ماں کی طرف ہوتے ہیں، کبھی باپ کی طرف ہوتے ہیں، اور ان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، وہ کچھ بن نہیں پاتے ہیں زندگی میں۔ تو اس لیے بچوں ہی کا سوچیں وہ، اور آپس میں مل کر رہنے کی کوشش کریں، ملاپ کی پوری کوشش کریں، چاہے ایک دوسرے کو اپنا کچھ حق چھوڑنا پڑے۔ والصلح خیر، اور صلح میں بہتری ہے۔ اگر صلح نہیں ہوگی، علیحدگی ہو جائے گی، ایک تو گھر برباد ہو جائے گا، دوسرا 2 خاندانوں کی ٹھن جائے گی، اور پھر دونوں کی لڑائی اور جنگ اور یہ جھگڑا اتنا بڑھتا ہے کہ بڑھتے بڑھتے پتہ نہیں کہاں جا کر یہ نمٹتا ہے۔ اس لیے اللہ ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم صلح کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور جانوں کو حرص پر حاضر کیا گیا ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ، اور جانوں کو حاضر کیا گیا الشح، حرص پر۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ایک حرص اور لالچ رکھی ہے۔ جب بیوی اپنے حق کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے گی تو شوہر کے دل میں بھی نرمی آ جائے گی، اور وہ یہ سمجھے گا کہ جب یہ اپنے حق کو چھوڑ رہی ہے اور مفت میں رہ رہی ہے میرے پاس، تو مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ اب بھی میں اس کو الگ کروں، بس رہے یہ یہاں پر۔ اسی طریقے سے اگر بیوی کی طرف سے کوئی زیادتی ہو رہی تھی اور شوہر اپنے کسی حق کو چھوڑ دیتا ہے، اس صورت میں بیوی یہ سمجھے گی کہ شوہر اپنے حق کو چھوڑ رہا ہے، اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انسان کے دل میں ایک لالچ اور حرص رکھی ہوئی ہے کہ جب ایک آدمی اپنا حق چھوڑ دیتا ہے تو دوسرا قدرتی طور پر نرم پڑ جاتا ہے۔ تو وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور جانوں کو حاضر کیا گیا ہے حرص پر، لالچ پر، بخل پر۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اوپر یہ بتایا گیا کہ عورت اپنا کوئی حق چھوڑ دے، صلح کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب مردوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر عورت اپنا حق چھوڑ رہی ہے، تم مرد ہو، تم مردانگی کا ثبوت دو، تم احسان کا معاملہ کرو، تم تب بھی اس کا وہ حق ادا کرتے رہنا، اس کے معاف کرنے اور چھوڑنے سے بالکل تم اس سے الگ نہیں ہو جانا اور اس حق کو چھوڑ ہی مت دینا، نہیں تب بھی اس کا حق ادا کرنا۔ عورت یہ کہہ رہی ہے کہ میرا مہر تم واپس لے لو لیکن مجھے جدا نہیں کرنا، مجھے نہیں چھوڑنا، تم مرد ہو، تم مرد ہو، مردانگی کا ثبوت دو، تم احسان کا معاملہ کرو، تم یہ مہر بھی اس کو واپس کرو، اور جو اس کی شکایت ہے اس شکایت کو بھی دور کرو، یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ یا عورت اپنا حق جو ہے وہ چھوڑتی ہے، کہتی ہے تمہاری 2 بیویاں ہیں، چاہے میرے پاس تم نہ آؤ، کبھی کبھی آ جانا، لیکن مجھے الگ نہ کرنا، تو تم مرد ہو، مردانگی کا ثبوت دو، اس نے اپنا حق چھوڑا ہے، تم اس کو نہ چھوڑو، تم اس کے حقوق کو ادا کرو اور اس کی شکایت جو ہے اس کو بھی دور کرو۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم احسان کرو، احسان کا معاملہ کرو، وَتَتَّقُوا، اور تم
تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تم ذرا سوچو، یہ جو بیوی تمہاری ہے یہ اپنے گھر کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، سب کو چھوڑ کے آئی ہے اور تمہاری خاطر آئی ہے، تو اب تم کیا اس کا، اگر اس کے مزاج میں کچھ سختی ہے اس کو تم برداشت نہیں کر سکتے ہو؟ اس کو برداشت کرو۔ تم سوچو تم کہ وہ گھر جس میں اس نے اپنی زندگی کے 15 20 سال 22 سال گزارے ہیں، اس کو چھوڑ کر یہ تمہارے پاس آئی ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے، سب کو چھوڑ کر آئی ہے۔ اتنا تو سوچو کہ تمہاری خاطر ہی تو آئی ہے، تو پھر اگر اس کی کوئی عادت تمہیں پسند نہیں ہے تو اس کو بھی تم درگزر کرو، معاف کرو، اس کی وجہ سے تم اس کو پریشان نہ کرو، اس کو ستاؤ نہ، اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی بسر کرو۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم حسن سلوک کرو، احسان کا معاملہ کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہی بہتر ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، تم کیا کر رہے ہو اللہ جانتا ہے، چاہے دنیا والوں کو اس کا کوئی علم نہ ہو، تمہارے دل میں کیا ہے تو اللہ جانتا ہے، چاہے کسی اور کو پتا نہ ہو۔ اس لیے اللہ سے ڈرو اور تقوی اور طہارت والی زندگی بسر کرو۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ۔ شروع صورت میں ایک حکم یہ بھی آیا تھا کہ اجازت دی گئی تھی کہ 2 بیویوں سے بھی نکاح کر سکتے ہیں، 3 سے 4 تک اجازت دے دی تھی کہ 4 عورتوں سے نکاح کرنے کی تمہیں اجازت ہے۔ اس کے بعد یہ حکم تھا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ان 2 یا 3 یا 4 بیویوں میں انصاف نہیں کر سکو گے تو فواحدتن، پھر ایک ہی بیوی رکھو، 2 کی کوشش نہ کرو، 3 کی کوشش نہ کرو، 4 کی کوشش نہ کرو، ایک ہی پر اکتفا کرو اگر تم انصاف نہیں کر سکتے۔ اور انصاف کرنا ضروری ہے، باری میں بھی انصاف ہو، خوراک میں بھی انصاف ہو، لباس میں بھی انصاف ہو، ہر چیز میں کیا ہونا چاہیے؟ انصاف، عدل اور انصاف ہونا چاہیے۔ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی 2 بیویاں تھیں، ایک شخص ان کے پاس 2 تربوز لے کر آیا ہدیے کے طور پر، اور 2 اس نیت سے لایا کہ حضرت کی 2 بیویاں ہیں، ایک تربوز ایک بیوی کے یہاں بھیج دیں گے، دوسرا تربوز دوسری بیوی کے یہاں بھیج دیں گے۔ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ایک چھری منگوائی اور دونوں تربوزوں کو بالکل بیچ میں سے کاٹ کے 2 حصے ان کے کر دیے۔ اس کے بعد اس تربوز کا ایک حصہ لیا اور دوسرے تربوز کا بھی ایک حصہ لیا اور دونوں کو ایک بیوی کے یہاں بھیج دیا، اور دوسرے جو 2 حصے تھے وہ دونوں دوسری بیوی کے یہاں بھیج دیے۔ تو جو وہ ان کا مرید تھا یہ ہدیہ لانے والا، اس نے عرض کیا کہ حضرت 2 تربوز سے 2 بیویاں تھی، دونوں کو ایک ایک دے دیتے، یہ کاٹ کر آپ نے کیوں دیا؟ تو فرمانے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک تربوز میٹھا ہو دوسرا پھیکا ہو، تو ایک کے پاس تو میٹھا چلا جائے گا، دوسری کے پاس پھیکا چلا جائے گا، تو دونوں میں عدل نہیں ہوگا، بے انصافی ہو جائے گی۔ اس لیے دونوں کے 2 حصے کر کے بھیج دیا تاکہ اگر میٹھا ہو وہ بھی دونوں کو ملے اور اگر پھیکا ہو تو وہ بھی دونوں کو ملے اور بے انصافی نہ ہو۔ اس طرح عدل کرنا ہے، جو اس طرح عدل کر سکتا ہے اس کو اجازت ہے، وہ دوسرا نکاح بھی کرے، تیسرا بھی کرے، چوتھا بھی، 4 تک اس کو اجازت ہے۔ یہ ظاہری طور پر اس کو عدل کرنا ہے۔ ایک ہے دل کا میلان کہ دل کس کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، تو دل آدمی کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں ہیں بیک وقت، اور آپ سب کے درمیان عدل کرتے ہیں، 24 گھنٹے سب کو دیتے ہیں، باری آپ نے مقرر کی ہے۔ اسی طریقے سے لباس، خوراک، ہر اعتبار سے آپ برابری کرتے ہیں، لیکن آپ اللہ کے سامنے دعا کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں اللہم ھذا قسمی، اے اللہ یہ میری تقسیم ہے جو میں نے کی ہوئی ہے، یہ میرا عدل ہے جو میں کر رہا ہوں، اس کا میں اختیار رکھتا ہوں، البتہ دل میرے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، تو اس کا مجھے اختیار نہیں ہے، اس کا آپ ہی اختیار رکھتے ہیں، تو اس میں تو عدل نہیں ہو پا رہا ہے، لیکن باقی میں ان کے درمیان عدل کر رہا ہوں، انصاف کر رہا ہوں۔ تو اگر دل کسی کی طرف زیادہ مائل ہو تو
اس پر آدمی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَن تَسْتَطِيعُوا اور تم ہرگز طاقت نہیں رکھتے ہو اس بات کی أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ کہ تم عورتوں کے درمیان عدل کر سکو۔ اس عدل سے مراد وہی دل والا مراد ہے۔ ظاہری تو کر سکتا ہے آدمی اور وہ کرنا ہے اور اس کا کرنا فرض ہے، اگر نہیں کرے گا قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر کسی کی دو بیویاں ہیں، ایک کے حقوق ادا کرتا ہے دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، قیامت کے دن یہ ایسے حاضر ہوگا اس کا ایک حصہ جسم کا فالج زدہ ہوگا، یہ مفلوج ہوگا، فالج زدہ ہو کر یہ اللہ کے دربار میں آئے گا، یعنی ایک حصہ اس کا جو ہوگا وہ بے حس ہوگا، اس میں جان نہیں ہوگی، فالج زدہ ہو کر آئے گا۔ تو وہ تو ضروری ہے، البتہ دل کی بات ہو رہی ہے کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا اور تم ہرگز طاقت نہیں رکھتے ہو اس بات کی أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ کہ تم عورتوں کے درمیان انصاف کر سکو، وَلَوْ حَرَصْتُمْ اگرچہ تم اس کی حرص کرو، تم چاہو کہ میں عدل کروں، دل دونوں کی طرف میں برابر رکھوں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ البتہ ایک بات کا لحاظ رکھنا، جس کی طرف دل مائل ہو رہا ہے تو پورے طور پر ادھر ہی مائل نہ ہو جانا کہ دوسری کی طرف تم توجہ ہی نہ دو، ظاہری اعتبار سے دوسری کے ساتھ بھی پورا برتاؤ تمہیں دونوں کے درمیان برابر کرنا ہے، برابر برتاؤ ہونا چاہیے۔ البتہ دل اگر ایک طرف جا رہا ہے تو اس میں تمہاری پکڑ پھر نہیں ہوگی۔ فلا تمیلوا کل المیل تو تم نہ جھکو پورے طور پر جھکنا، فتذروها کالمعلقہ یعنی کسی ایک کی طرف جھک جاؤ، فتذروها پھر تم چھوڑ دو ہا اس کو یعنی دوسری کو، کالمعلقہ لٹکی ہوئی کی طرح، یعنی وہ لٹکی ہوئی رہ جائے، نہ تو تم اس کو آزاد کر رہے ہو، نکاح سے طلاق دے کر جدا کر رہے ہو، اور نہ ہی اس کے حقوق ادا کر رہے ہو، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ جو حقوق ہیں اس کے وہ حقوق تمام کے تمام ادا کرو تم، کہ ایک ہی طرف تمہارا جھکاؤ ہو جائے ظاہری اعتبار سے بھی اور دل کے اعتبار سے بھی، یہ درست نہیں ہے۔ ظاہری اعتبار سے جتنے حقوق ہیں وہ سارے دونوں کے درمیان برابر ہونے چاہیے، دونوں کے درمیان برابری ہو، عدل ہو، انصاف ہو۔ اب دل اگر کسی ایک طرف مائل ہو جائے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا آگے بتایا جا رہا ہے وَإِن تُصْلِحُوا اور اگر تم صلح کر لو، یعنی اگر جھگڑا آپس میں ہو جائے اس کو نمٹاؤ اور صلح صفائی کر لو، آپس میں اصلاح کر لو، درستگی کر لو، وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کر لو، اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی بسر کرو، تو جان لو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اگر تمہاری طرف سے پہلے کوئی زیادتی ہوئی بھی ہے اب توبہ کر لو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا، بیوی سے معافی مانگ لو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا، جو تم نے اس کی حق تلفی کی ہے اس پر تم معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دے گا۔ وہ غفور ہے، بہت بخشنے والا ہے، رحیم ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہاں یہ سمجھ میں آیا کہ پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ رشتہ جڑا رہے اور جدا نہ ہو، علیحدگی کی نوبت نہ آئے۔ لیکن اگر تمام کوششوں کے باوجود پھر بھی آپس میں نبھاؤ نہ ہو سکے تو پھر شریعت یہ نہیں کہتے کہ اب گھٹ گھٹ کے ہی زندگی بسر کرو، اب مرد کو حکم ہے کہ وہ عورت کو آزاد کر دے، جب اس کا دل ہی نہیں لگ رہا ہے تمہارے ساتھ تو اس کو آزاد کر دے، اس کو چھوڑ دے۔ یا اسی طریقے سے عورت دیکھ رہی ہے کہ مرد کے ساتھ اس کا دل بالکل لگ ہی نہیں رہا ہے تو اس کو بھی حق ہے کہ پھر وہ خلا لے لے اور علیحدگی اختیار کر لے۔ اگر تمام کوششوں کے باوجود نبھاؤ نہ ہو سکے اور پھر علیحدگی کی صورت پیدا ہو جائے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ ان دونوں کا پھر معین اور مددگار ہوگا۔ پھر عورت کو دوسرا شوہر مل جائے گا اور شوہر کو دوسری بیوی اللہ تعالیٰ دلا دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اب جدا ہو جائیں گے تو پھر دونوں کو کوئی اور ملے گا ہی نہیں۔ اس لیے آگے فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا اور اگر وہ دونوں تفریق کو اختیار کر لیں، جدائیگی کو اختیار کر لیں، دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو یغنی اللہ
کلم من سعتہ، اللہ بے نیاز کر دے گا ہر ایک کو من سعتہ، اپنی وسعت سے، یعنی عورت جو ہے اس کو بھی شوہر اللہ دے دے گا اور شوہر کو بھی اللہ بیوی دے دے گا، لیکن کب؟ جبکہ نبھاؤ کی پوری کوشش کی گئی پھر بھی نبھاؤ نہیں ہو سکا، اب ضرورت تھی علیحدگی کی، اب اختیار کی ہے تو اللہ دونوں کا مددگار ہو جائے گا، ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، حکمت والا ہے، اس کے خزانے بڑے وسیع ہے، وہ اپنی وسعت سے دونوں کو بے نیاز کر دے گا، دونوں کا کام بنا دے گا، اور اس کے ہر حکم میں حکمت ہے، اس لیے پہلے اس نے حکم دیا کہ جڑنے کی کوشش کرنی ہے اور پوری کوشش کرنی ہے، پھر بھی نبھاؤ نہ ہو جائے تو پھر علیحدگی بھی اختیار کر سکتے ہو، پھر طلاق کا اور خلا کا طریقہ پروردگار نے جاری کیا ہے، وہ رکھا ہوا ہے، اب علیحدگی ہو جائے تو اللہ ان کو بے نیاز کر دے گا۔ اللہ سے دعا کریں پروردگار ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور